بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے، اس کی نظم نمبر 5 ہے، ہماری 5ویں نظم ہے، جس کی ہم آج تشریح کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے اس کی کمپلیٹ تشریح اسی ویڈیو میں ہو جائے، لیکن اگر کچھ اشعار رہ گئے تو وہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں کمپلیٹ کر دیں گے۔ ہماری جو نظم ہے انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی برکات، اس نظم کو لکھا ہے حفیظ جلندری نے۔ ان کا جو نام ہے محمد حفیظ، اور حفیظ ہی انہوں نے اپنا قلمی نام تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کے کلام کی جو خاص بات ہے کہ کلام میں سادگی، دلکشی، موسیقیت اور تغزل پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر انہیں ابو الاثر کا خطاب بھی ملا، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں۔ یہاں سے ہماری نظم جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہمارا ایک سوال ہے کہ اسلامی تاریخ کو اردو کے کس کس شاعر نے اپنا موضوع بنایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اسلامی تاریخ کو اردو شاعری میں کچھ نامور شعراء نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، خلفائے راشدین، معرکہ کربلا، اسلامی فتوحات، مجاہدین اسلام اور اسلامی اصولوں پر مشتمل واقعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ چند مشہور شعراء جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، پھر ہیں حفیظ جلندری۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شہرآفاق نظم مد و جزر اسلام مسدس حالی میں اسلامی تاریخ کے عروج و زوال کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے، اور حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ، خلفائے راشدین، جنگیں اور اسلام میں اقدار کو منظوم شکل میں پیش کیا ہے۔ شعر نمبر 1، پہلا شعر ہے ہمارا، یہاں روح الامی خیر الامی کے در پہ حاضر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہاں رحمت تھی سرگرم عمل اللہ ناظر تھا۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ روح الامی یعنی کہ وہ فرشتہ جو پیغام لایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور خیر الامی یعنی کہ سب سے زیادہ امانت دار، مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ در کہتے ہیں دربار، آستانہ، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور رحمت خدا کی مہربانی اور برکت، سرگرم یعنی کہ فعال حرکت میں، ناظر دیکھنے والا، گوا یہاں اللہ تعالیٰ کی نگرانی مراد ہے۔ اور اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلمی، یعنی کہ اشارہ ہے، شاعر نے جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے فوراً یعنی کہ وحی کے نزول کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ایک چلاک اشارہ ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ تجسیم، جو پرسونیفیکیشن جس کو کہتے ہیں، رحمت تھی سرگرم، یہاں رحمت کو انسان جیسا عمل کرنے والا دکھایا گیا ہے، یعنی رحمت ایک فعال قوت بنی ہوئی تھی، اور اس میں صنعت مبالغہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے در کو اتنی عظمت کے ساتھ پیش کرنا کہ اللہ ناظر تھا، یہ عظمت بڑھا چڑھا کر دکھانا ایک ادبی انداز ہے تاکہ اثر گہرا ہو۔ اور جو صوتی حسن ہے کہ روح الامی خیر الامی میں الفاظ کی ہم آہنگی اور خیر کے، اور یعنی کہ
اس کے آخر میں امی امی کی تکرار سے نرم اور مقدس لہجہ بنتا ہے کہ یہاں پہ روح الامی میں بھی امی ہے اور خیر الامی میں بھی امی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اعجاز کی، یعنی کہ شاعر نے کم الفاظ میں تھوڑے سے لفظ ہیں اور منظر بہت ہی بڑا ہے، کہ شاعر نے کم الفاظ میں بڑا منظر دکھایا ہے، یہی اعجاز اس شعر کو قوت دیتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ شاعری پڑھنے والے کو کیوں متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ سیدھے دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وحی کا خیال، برکت کا نزول، اللہ کی نگرانی، یہ تینوں مل کر قاری میں عقیدت، خشوع اور روحانی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ شاعر جو ہیں حفیظ جلندری کی یہ نظم شاہنامہ سے ماخوذ ہے اور اسلامی معاشرت کے ابتدائی دور، خاص طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست کے اوصاف اور کامیاب اصولوں کو منظوم انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ نظم اسلامی نظام حیات کے عملی پہلو، مساوات، عدل، عبادت، خدمت خلق اور اخوت و انسانیت کے مثالی نمونوں کا اظہار ہے۔ یہ شعر اسلامی ریاست مدینہ کے اس روحانی اور مقدس ماحول کی تصویر کشی کرتا ہے جس کی بنیاد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رکھی۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینہ کی اس پاکیزہ فضا میں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، اور وہ ذات جو تمام انسانیت کے لیے سراپائے رحمت، خیر و برکت تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر طرف فعال اور متحرک تھی، یعنی مدینہ کی اسلامی ریاست میں خیر، عدل، محبت، امن اور انسان دوستی کی فضا جو تھی وہ قائم تھی۔ یہاں ہم حوالے کے طور پہ ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں میں خیر و برکت اس کے دم سے، ضیاء اس کی درخشاں عالم غم سے، کہ شاعر نے اللہ ناظر تھا یہ کہہ کر واضح کیا ہے کہ مدینہ کا معاشرہ خدا کی نگرانی اور خوشنودی کے تحت چل رہا تھا، جہاں ہر کام خلوص نیت، سچائی، انصاف اور دین کی روشنی میں انجام پاتا تھا۔ اس شعر کے ذریعے شاعر نے مدینہ کی ریاست کو زمین پر ایک مثالی اور نورانی معاشرہ قرار دیا ہے، جہاں آسمانی ہدایت براہ راست اترتی تھی، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو وحی آتی تھی، تو اس سے آپ وسلم کو اس چیز کی حقیقت کا، اصلیت کا پتہ چل جاتا تھا، اور وہ شخص جو کہ انسانوں میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے، انسان کامل ہے، اس کے رہتے ہوئے یا اس کے ہوتے ہوئے جو معاشرہ قائم ہوگا وہ بھی مثالی ہوگا، کہ انسانیت کو نئی زندگی عطا ہو رہی تھی۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ لوگ جو تھے وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور دنیا جو تھی اس وقت کی وہ ایمان سے، اسلام سے منور ہونا شروع ہو گئی۔ ایک اور شعر ہم اس میں حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں، وہی انسان ہے انسان کامل، جو ہو خالق کا بندہ عبد کامل۔ شعر نمبر 2 ہے، نمایاں ہو رہے تھے روز و شب لسان کے جوہر، کمال بندگی کے علم کے عرفان کے جوہر۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ نمایاں ظاہر ہونا، واضح ہونا، چمکنا، روز و شب دن اور رات یعنی ہمیشہ ہر وقت، لسان زبان، گفتار، اور جوہر کہتے ہیں خوبی، اصل، خصوصیت، چمکدار، صلاحیت، اور کمال بندگی۔ کمال بندگی کا مطلب ہے عبادت کی اعلیٰ ترین کیفیت، اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت، اور عرفان پہچان، معرفت، اللہ کی حقیقت کا علم ہونا۔
مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، بندگی اور علم کا کمال، حکمت، اخلاق، ایمان اور روحانیت کے جوہر نمایاں تھے۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ سند میرات النظیر جو ہے، بندگی، عرفان، ایک ہی فکری، جیسے اس کو دوبارہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ روز و شب یعنی کہ بندگی، عرفان، سب الفاظ ایک ہی فکری میدان روحانیت اور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اور سند تکرار جو ہے کمال بندگی کے عرفان کے جوہر کا قافیہ دار آواز کے جوہر، یعنی کہ یہ جو کے آیا ہے، لسان کے جوہر، عرفان کے جوہر، اس سے کیا ہے کہ اس میں نرمی اور توازن پیدا ہوا ہے۔ سند حسن تعلیل جو ہے کہ لسان کے جوہر کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات خود کمال بندگی کی دلیل تھے، اور اس میں جو پرسونیفیکیشن ہے کہ لسان کے جوہر نمایاں ہو رہے تھے، گویا زبان ایک جاندار وجود بن گئی تھی جو اپنی خوبیوں کو ظاہر کر رہی تھی، اور جو اس کے اندر صوت کا یا صوتی حسن ہے کہ روز و شب اور عرفان کے جوہر میں نرمی اور روانی سے قاری پرسکون اور پر اثر ہو جاتا ہے، قاری کو پرسکون اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا سٹائل اینڈ ٹون کے اسلوب اور اسلوب کی بات کریں کہ اس کا بیان کرنے کا اسلوب کیا ہے، زبان ادبی اور روحانی ہے، انداز عقیدت مندانہ اور پر نور ہے، شاعر نے جلال، عظمت اور جمال، خوبصورتی دونوں کو ساتھ رکھا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر مدینہ کی ریاست کے روحانی، فکری اور علمی ماحول کی تصویر پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس مقدس معاشرے میں دن رات زبانوں سے وہ کلمات ادا ہو رہے تھے جو علم، بندگی اور عرفان کے خزانے لیے ہوئے تھے۔ لسان کے جوہر سے مراد وہ قیمتی اور بامعنی گفتگو ہے جو لوگوں کی زبانوں پر جاری تھی، ایسی گفتگو جس میں خدا کی یاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت، علم و حکمت اور باطنی شعور نمایاں ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس معاشرے میں گفتگو کا معیار محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور فکری ترقی کا مظہر تھا۔ کمال بندگی اور علم کے عرفان کے جوہر جیسے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہاں ہر فرد عبادت میں اخلاص، علم میں گہرائی اور معرفت الہی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست نہ صرف عمل و اخلاق کا نمونہ تھی بلکہ وہ علمی، فکری اور روحانی اعتبار سے بھی ایک درخشاں معاشرہ تھی، جہاں ہر زبان، ہر عمل اور ہر سوچ خدا کی رضا کے تابع تھی۔ یعنی کہ ایک ایسے شخص کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے درمیان موجود ہونا جن کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم بیان کریں اور کرتے ہی چلے جائیں، ان کی تعریف جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، کہ اس ذات کا موجود ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ وہاں پر جیسے سب سے جو اچھا دور ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جو اس کے بعد ہے وہ صحابہ کا، اس کے بعد جیسے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اس طرح سے کہ جو سب سے اچھا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بہت ہی قابل احترام جو نبی تھے وہ موجود تھے، اور وہ دن رات لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ مثلاً کہ قرآن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، اور وہ احکام جو وضاحت طلب ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
زبان میں ایکسپلین کرتے تھے، لوگوں کو وہ کر کے دکھاتے تھے، جس طرح سنت جو ہے وہ طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں کہ اس شخص کی موجودگی میں آپ امیجن کریں کہ وہاں کی ریاست کا کیا منظر ہوگا، وہاں لوگوں کی سوچ کیا ہوگی، اور وہاں لوگ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو وہ کیا ہی ایک مثالی معاشرہ تھا۔ شعر نمبر 3 ہے ہمارا، جبینیں تھی یہاں انور ایمانی سے تابندہ، نگاہیں تھی یہاں الالطاف ربانی کی جوئندہ۔ جبینیں مطلب پیشانیاں، اور انوار ایمانی کا مطلب ہے ایمان کی روشنی یا نور ایمان۔ تابندہ مطلب چمکدار، روشن۔ نگاہیں نظریں، آنکھیں۔ الطاف ربانی اللہ کے فضل و کرم۔ جوئندہ تلاش کرنے والا یا تلاش کرنے والی، جستجو رکھنے والی۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر اس دور کا ذکر کر رہا ہے کہ جب لوگ ایمان و تقوی سے سرشار تھے، ان کی پیشانیاں ایمان کے نور سے روشن تھی۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ تشبیہ جو ہے کہ جبینیں تھی انوار ایمانی سے تابندہ میں پیشانیوں کو ایمان کے نور سے چمکدار بتایا گیا ہے، جو ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور سند میرات النظیر جو ہے کہ جبینیں، نگاہیں، انوار، الطاف سب جو ہے روحانی، یہ سب الفاظ روحانی، روشنی اور پاکیزگی کے مفہوم میں ہم آہنگ ہیں۔ اور حسن تعلیل جو ہے ایمان کی روشنی کو پیشانیوں کی چمک کا سبب بتایا گیا ہے، جو ایک تخیلاتی اور فنی خوبصورتی ہے۔ اور سمت تضاد جو ہے انوار اور جوئندہ میں روشنی اور تلاش کا تضاد حسن موجود ہے کہ ان کا جو تضاد ہے وہ ایک ایسا حسن پیدا کرتا ہے کہ ایک حاصل کردہ نور ہے اور دوسرا تلاش کرتا ہے۔ اور سند تکرار جو ہے تھی یہاں، تھی جو ہے تھی یہاں کی تکرار سے موسیقیت اور تاکید پیدا ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کے باسیوں کی روحانی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے جو ایمان کی روشنی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے، پیشانیاں ایمان کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر سچائی، تقوی، روحانی سکون تھا، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان اس قدر تازہ تھا اور موجود تھا کہ اس کی جو تازگی ہے، ایمان کی سچائی جو ہے وہ ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ اس میں ہم حوالے کا شعر دے سکتے ہیں یہ کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، نہ روب بادشاہی تھا نہ فر تاجداری تھی، محمد کی قیادت میں خدا کی شرع جاری تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ روب، خوف یا دبدبہ، ڈھاک جو ہوتی ہے وہ۔ بادشاہی، حکومت، سلطنت۔ اور یہ جو فر ہے، فر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جاہ و جلال، شان و شوکت، تاجداری، بادشاہی، حکمرانی، قیادت، رہنمائی، سربراہی۔ اور جو شرع ہے یعنی کہ جیسے شرائع دین کہ شریعت، دین اسلام کے قوانین جاری تھی، نافذ تھی، عمل میں تھی۔ یعنی کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے کہ اس زمانے میں کوئی بادشاہی شان و شوکت نہ تھی اور نہ دنیاوی رعب و دبدبہ تھا، بلکہ اللہ کے دین کی حکمرانی تھی۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے رعب بادشاہی اور شرع خدائی میں دنیاوی اور روحانی قوتوں کا خوبصورت تضاد ہے۔ اور تکرار لفظی جو ہے نہ
کی تکرار سے بلاغت اور زور پیدا ہوا ہے۔ سنت میرات النظیر جو ہے بادشاہی، تاجداری، قیادت، سب حکومت اور سربراہی سے متعلق الفاظ ہیں، اور حسن تعلیل جو ہے شاعر نے واضح کیا ہے کہ قیادت کی کامیابی دنیاوی شان میں نہیں بلکہ خدا کی شریعت کے نفاذ میں ہے، اور الفاظ کا جو توازن ہے کہ مصرعوں میں وزن اور مفہوم کا توازن شعر کو خوش آہنگ بناتا ہے۔ اور ہم اب دیکھتے ہیں اس کی یہ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے طرز حکومت کو نمایاں کیا ہے، جو جاہ و جلال، بادشاہی روب اور دنیاوی شان و شوکت سے پاک تھی، کہ اس وقت جو بادشاہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے، ان کے اندر کوئی دکھاوے کی یا شان و شوکت کی یا شاہی نظام کی نام کی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر جو تھے وہ عام لباس پہنتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی تھی، ہر بندے کو سوال کرنے کا حق حاصل تھا۔ جب ایک چادروں کا معاملہ تھا تو ایک سوال اٹھایا گیا کہ قمیض جو ہے وہ 2 چادروں سے بنتی ہے، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، تو اے امیر المومنین آپ کی یہ قمیض کیسے بن گئی؟ تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ایک چادر جو تھی وہ میرے بیٹے کی تھی، تو میں نے دونوں کو ملا کے اس کی یہ قمیض بنائی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کا نظام تھا کہ اس معاشرے میں جو شریعت تھی اسی کے مطابق ہر کام ہوتا تھا، جس کا بنیادی اصول عدل، مساوات، خدمت خلق اور خدا کا خوف تھا۔ شاعر اس شعر میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ حقیقی قیادت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے قوانین کے تحت ہو، جس میں طاقت نہیں بلکہ دیانت، انصاف اور اللہ کی رضا کو اہمیت حاصل ہو۔ یہ نظم اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جمہوریت، سادگی اور شفافیت کی روشن مثال ہے۔ تو اس میں ہم ایک شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایڈ کر سکتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، نہ شانیں تھیں دکھاوے کی، نہ پوشاکیں نمائش کی، نہ تمہیدیں تفاخر کی، نہ ترکیبیں ستائش کی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ شانیں جاہ و جلال، بڑائی کی علامتیں، دکھاوے کی ظاہری نمائش ریاکاری، پوشاکیں لباس، نمائش کی دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، اور تمہیدیں بات کی ابتدا یا انداز گفتگو، تفاخر یعنی کہ فخر، غرور، بڑائی جتانا، ترکیبیں انداز، طریقے، شانیں یعنی کہ ستائش، شانیں نہیں ستائش کی، ستائش کا مطلب ہے بناوٹ، غیر فطری انداز۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ تکرار لفظی نا 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 4 دفعہ اس میں نا آیا ہے، کہ نا کی تکرار شعر میں موسیقیت، روانی اور زور پیدا کرتی ہے، اور سنت میرات النظیر جو ہے شانیں، پوشاکیں، تمہیدیں، ترکیبیں سب ایک دوسرے سے معنوی طور پر مربوط ہیں، تکلف اور ظاہری انداز سے متعلق ہیں۔ سنت تضاد جو ہے کہ شاعر نے دکھاوے کے مقابلے میں اخلاص اور سادگی کا مفہوم پیش کیا ہے، اور سنت حسن تعلیل جو ہے کہ زمانے کی پاکیزگی کو ریاکاری سے دوری کی وجہ قرار دیا گیا ہے، اور ترکیب بندش جو ہے کہ الفاظ کی ہم آہنگی اور قافیہ بندی، نمائش کی، ستائش کی نے شعر میں خوش آہنگی پیدا کی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی سادگی، خلوص پر مبنی طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دور میں کسی ظاہری نمود و نمائش کی خواہش نہ تھی، کہ لوگوں کے اندر ایمان کا جو جذبہ تھا وہ اس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ اب ہم اس میں ایک حوالے کا شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لکھ سکتے ہیں
کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز۔ شعر نمبر 6، چھٹا شعر ہے ہمارا، کمر باندھے ہوئے سرکار حریت کے درباری، مسلسل کر رہے تھے آج چشم فیض کے جاری۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کمر باندھے ہوئے مطلب کہ تیار مستعد خدمت کے لیے کمر بستہ، سرکار حریت آزادی کے علم بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے آئے تھے، درباری خدمت گزار پیروکار ساتھی، مسلسل لگاتار بغیر رکے، چشم فیض برکت اور علم و روحانیت کا چشمہ، اور جاری بہتا ہوا فیض دینے والا، یعنی کہ مفہوم ہے کہ شاعر اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جانثار صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کس طرح کمر بستہ تھے۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ تشبیہ جو ہے اس میں، چشم فیض کے جاری میں علم و برکت کو چشمہ کہا گیا ہے جو مسلسل بہتا ہے، یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور صنعت تلمیح جو ہے کہ سرکار حریت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، جو ایک روحانی اشارہ تلمیح ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے، کمر باندھے، درباری، چشم فیض، سب الفاظ خدمت، قیادت اور برکت کے مفہوم میں مربوط ہیں۔ اور تکرار صوتی جو ہے، مسلسل، چشم فیض کے جاری میں الفاظ کی ہم آہنگی سے موسیقیت پیدا ہوئی ہے، اور حسن تعلیل جو ہے، فیض کے جاری رہنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درباریوں یعنی کہ صحابہ کرام کی مسلسل خدمت کو بتایا گیا ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کے فعال اور مخلص افراد کا ذکر کرتا ہے جو سرکار حریت یعنی آزادی، عدل اور حق کی سربراہی میں اپنی تمام تر توانائیاں وقف کیے ہوئے تھے۔ یہ افراد گویا ایک دربار کے خادم تھے جو کسی دنیاوی بادشاہ کے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی، مساوات اور آزادی کا جو مشن تھا اس پر مامور تھے۔ ان کا مشن تھا کہ وہ بھلائی کریں گے، مساوات کریں گے اور آزاد زندگی کو ترجیح دیں گے، یعنی کہ وہ جہاں بھی جائیں گے علم و فیض وہاں پہ ضرور جائے گا، لوگ ان کی صحبت سے فیض یاب ہوں گے۔ تو اس میں ہم ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، یہاں بے زر نئی دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے، مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے، یعنی کہ یہ شعر اسلامی معاشرت کے سنہری دور کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ بے زر بغیر مال و دولت والے غریب نادار تعمیریں اٹھاتے تھے، تعمیر کرتے تھے، نئی بنیادیں قائم کرتے تھے، مساوات برابری، برتاؤ میں یکسانیت، بنی آدم یعنی کہ انسان، آدم کی اولاد یا پوری انسانیت، نظارے دکھاتے تھے، عملی مثالیں پیش کرتے تھے یا عملی نمونہ بنتے تھے، یعنی کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اس زمانے میں غریب اور نادار لوگ بھی دنیا کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ اور اس کے فنی محاسن کو ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت تضاد جو ہے کہ بے زر اور تعمیریں، ایک طرف غربت اور دوسری طرف تخلیق و طاقت، یہ تضاد شعر میں حسن پیدا کرتا ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے، تعمیریں، نظارے، مساوات، سب الفاظ سماجی نظام اور اجتماعیت سے متعلق ہیں، اور تشبیہ جو ہے
مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے میں نظام عدل کو منظر یا نظارہ کہا گیا ہے جو خوبصورت تشبیہ ہے، اور تکرار لفظی جو ہے تھے کی تکرار شعر میں روانی پیدا کرتی ہے، اور حسن تعلیل جو ہے شاعر نے ترقی اور تعمیر کی اصل وجہ مساوات کو بتایا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ شاعر اس شعر میں مدینہ کی اسلامی ریاست میں بسنے والے ان افراد کا ذکر کر رہا ہے جو مالی لحاظ سے کمزور یعنی بے مال و دولت تھے، لیکن ان کی بلند حوصلگی، اخلاص اور کردار کی پختگی انہیں نئی دنیا کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنا دیا، کہ ان کے اندر کیا تھا، حوصلہ بہت بلند تھا، اخلاص تھا اور کردار کی پختگی تھی۔ وہ دولت یا ظاہری طاقت کے بغیر بھی انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل تھے، یعنی کہ وہ اس چیز کو کبھی ڈسکس نہیں تھے کرتے کہ حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تقویٰ ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں، اللہ کی بات ماننے میں تقویٰ کو، یا سب سے جو اعلیٰ ہے یا برتر ہے وہ شخص ہے جس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسے معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے جہاں ہر فرد چاہے وہ غریب ہو یا امیر سب برابر سمجھے جاتے ہیں، اور وہ عمل پر امن، عدل اور فلاحی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں ایک بہت ہی پیارا سا شعر ہے علامہ محمد اقبال کا جو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نیکسٹ شعر کو دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 8 ہے، تمنائیں بر آتی تھی یہاں ذوق ارادت کی، صداقت کے لیے دولت مہیا تھی شہادت کی۔ کہ سبحان اللہ، یہ شعر ایمان، اخلاص اور قربانی کے اس روحانی دور کی عکاسی کرتا ہے جہاں خواہشیں عبادت میں ڈھلتی تھی اور سچائی کے لیے جان قربان کرنا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں۔ تمنائیں، خواہشات، آرزوئیں بر آتی تھی، پوری ہو جاتی تھی۔ ذوق ارادت جو ہے اللہ اور رسول کی فرمانداری کا شوق، عبادت کا جذبہ، صداقت، سچائی، ایمانداری، دولت، نعمت، انعام مہیا تھی، میسر تھی، حاصل تھی۔ شہادت، اللہ کے دین کی خاطر جان قربان کرنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ اس دور کے لوگوں کی تمنائیں دنیاوی نہیں بلکہ روحانی تھی، اور فنی محاسن کو ہم دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے کہ تمنائیں، خواہشات اور ارادت عبادت میں دنیاوی اور روحانی رجحان کا تضاد خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور صنعت میراث النظیر جو ہے تمنائیں، ذوق، ارادت، صداقت، شہادت سب روحانی وابستگی اور ایمان کے مفہوم میں جڑے ہیں، اور حسن تعلیل جو ہے شاعر نے بتایا ہے کہ ان کی خواہش پوری ہونے کی وجہ سے ان کا ذوق عبادت کا بڑھ جانا یا ذوق عبادت کا زیادہ ہو جانا۔ اور صنعت تشبیہ جو ہے اس کے اندر کہ شہادت کو دولت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شہادت کو سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے، اور ترکیب بندش کے الفاظ کی ترتیب اور قافیہ ارادت کی، شہادت کی شعر میں نرمی اور روانی پیدا کر رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح کہ شاعر اس شعر میں مدینہ کی اسلامی ریاست کے روحانی اور اخلاقی ماحول کا نقشہ کھینچتا ہے، جہاں افراد کی خواہشات اور تمنائیں ذاتی فائدے یا دنیاوی مفاد کی بجائے خالصتاً اللہ کی رضا اور بندگی یعنی ذوق ارادت پر مبنی تھی۔ یہاں کے لوگ دین کی پیروی میں رضاکارانہ طور پر پیش رہتے تھے۔ ان کا نصب العین دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ روحانی فلاح اور قرب الہی تھا۔ یہاں پہ ایک شعر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہے عشق کی انتہا شہادت جو سب سے بڑی سعادت۔
शेर नंबर 9 है हमारा, यहाँ हर रंग के फूलों का एक गुलजार खिलता था, गरीबों बेज़बानों को लबे गुफ्तार मिलता था। माशाल्लाह, ये शेर एक रूह परवर और अदल व मसावत पर मबनी मुआशरे की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है कि जहाँ हर तबका, हर कौम, हर रंग व नस्ल को बराबरी, आज़ादी और इजहार का हक हासिल है। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने को देखते हैं कि हर रंग के फूल या रंग के फूल जो हैं मुख्तलिफ़ कौमों, नस्लों या तबकात के लोग, गुलजार बाग, खुशबू भरा समाज, गरीबों, नादार, कमज़ोर तबका और बेज़ुबानों, मज़लूम जिनकी बात सुनी ना जाती हो, लबे गुफ्तार यानी कि बोलने की ताकत, इजहार का हक। मफ़हूम है इस शेर का कि इस दौर में एक ऐसा मुआशरा कायम था जो रंगो नस्ल के इम्तियाज़ से पाक था। अब हम इसके फ़नी मुहासन को देखते हैं कि इस्तारा जो है इसमें फूलों और गुलजार को इंसानी मुआशरे के इस्तारे के तौर पर दिखाया गया है, और तशबीह जो है कि मुख्तलिफ़ कौमों और तबकों को फूलों से तशबीह दी गई है। सनत मिरातुन नज़ीर जो है फूलों, गुलजार, रंग सब अल्फाज एक दूसरे से मानवी ताल्लुक़ रखते हैं, और सनत तज़ाद जो है गरीबों और लबे गुफ्तार में तज़ाद है। जिनके पास कुछ नहीं था वही अब इजहार के काबिल बने, और तरकीब बंदिश जो है कि काफ़िया खुलता था मिलता था ने शेर को नरमी और रवानी दी है। अब हम इसकी तशरीह को देखते हैं कि इस शेर में इस्लामी रियासत के अंदर जो बैनुल मुसाहब या बैनुल नस्ली और समाजी हम आहंगी पर मबनी खूबसूरत फ़िज़ा की तस्वीर कशी करता है। ये शेर जो है शायर के मुताबिक इस मुआशरे में मुख्तलिफ़ कौमों, कबीलों और तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ऐसे इकट्ठे रहते थे जैसे मुख्तलिफ़ रंग के फूल, यानी कि जैसे हम एक गुलदस्ते में मुख्तलिफ़ रंगों के फूलों को इकट्ठा करके खूबसूरत सा गुलदस्ता बना लेते हैं। इसमें भी हम इसी शेर को ऐड कर सकते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो एयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदाए नवाज़। शेर नंबर 10 है, यहाँ मट्टी ने सीखा मतलाउल अनवार हो जाना, नसीबे को जगाना दौलते बेदार हो जाना। यानी कि सुभान अल्लाह, ये शेर रूहानी बेदारी, ईमान की रोशनी और इनकलाब फ़िक्र की नहायत हसीन तस्वीर पेश करता है। मुश्किल अल्फाज के मायने को हम देखते हैं। मट्टी इंसान या कौम बेतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। मतलब अनवार यानी कि रोशनी का सरचश्मा, नूर का आगाज़ या चमकने वाली जगह। नसीबे को जगाना, अपनी किस्मत बदलना, बेदारी पैदा करना, दौलत बेदार, जिंदा ज़मीर, ईमान, रूहानी शाऊर। यानी कि मफ़हूम है कि इस पाक सरज़मीन पर इंसानी मट्टी ने रोशनी फैलाई या रोशनी फैलाना सीखा। फ़नी मुहासन को देखते हैं। इस्तारा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, मट्टी से मुराद इंसान या कौम है। मतलब अनवार यानी कि ईमान और इल्म का इस्तारा है, और तशबीह जो है कि कौम की बेदारी को रोशनी फैलाने से तशबीह दी गई है। सनत मिरातुन नज़ीर जो है, यानी कि सनत मिरातुन नज़ीर जो है कि मट्टी मतलब अनवार, नसीबा, दौलत सब बेदारी, तरक्की और रोशनी के मफ़हूम से जुड़े हैं। और सनत तज़ाद जो है कि मट्टी अंधेरा और बेनूरी, और अलअनवार यानी कि रोशनी का तज़ाद शेर में मानवी हुस्न पैदा करता है। और अब हम देखते हैं इसकी तशरीह को कि इस शेर में शायर ने इस्लामी मुआशरत की ऐसी तालीमात और असूलों की जानब इशारा किया है जो आम इंसानों को रोशनी की तरफ ले जाती हैं। यहाँ मट्टी का मतलब आम इंसान या आम मुआशरा है जिसने मतलब अनवार यानी रोशनी के दरवाज़े को पहचाना और सीखा कि किस तरह
اپنی تقدیر کو بیدار کیا جائے، یعنی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی کہ اپنی قسمت بدلنے کی طاقت حاصل کی جائے۔ اس سے مراد ہے کہ اسلام نے لوگوں میں شعور، بیداری اور خود اعتمادی پیدا کی، جو انہیں ظلم و جبر سے آزاد کر کے عزت، حکمت اور ترقی کی راہ دکھاتی ہے۔ دولت بیدار ہو جانا سے مراد ہے کہ مادی دولت سے بڑھ کر لوگ اپنی اندرونی قوت، اخلاقی بلندی اور معاشرتی ترقی کو حاصل کرنے لگے۔ یہ شعر اس اسلامی انقلاب کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے انسانوں کو محض دنیاوی چیزوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ نصیب یا مقدر کو بدلنے کی تعلیم دی اور انہیں حقیقی کامیابی اور روشنی کی طرف گامزن کیا۔ شعر نمبر 11 ہے: یہاں تسکین و راحت پائی تھی آفت کے ماروں نے، یہاں سیکھا خوشی کا مسکرانا سوگواروں نے۔ یعنی کہ یہ شعر اسلامی معاشرت کے رحمت و انسانیت سے بھرپور پہلو کو نہایت دل نشیں انداز میں بیان کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں۔ تسکین یعنی کہ دل کا سکون، اطمینان، راحت، آرام، چین، سکون۔ آفت کے ماروں یعنی کہ مصیبت زدہ، دکھ درد میں مبتلا لوگ۔ سوگواروں غم زدہ، رنج و الم میں مبتلا لوگ۔ مسکرانا خوشی کا اظہار کرنا یا خوشی کی یا امید کی علامت۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ یہ شعر بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی نظام زندگی نے غم زدہ اور دکھوں کے مارے لوگوں کو سکون و تسلی عطا کی۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے کہ آفت کے ماروں اور تسکین و راحت میں، سوگواروں اور مسکرانا میں واضح تضاد ہے جو معنی کو طاقت دیتا ہے، اور صنعت میرات النظیر جو ہے کہ تسکین، راحت، خوشی، مسکرانا سب سکون و خوشی کے معنوی رشتے رکھتے ہیں۔ حسن تعلیل جو ہے کہ شاعر نے بتایا ہے کہ خوشی اور راحت کی اصل وجہ اسلام کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور تکرار صوتی جو ہے، صوت کی یعنی کہ آواز کی، یہاں کی تکرار جو ہے، یہاں یہ لفظ یہاں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے۔ اب یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ دو بار ہمیں اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کی تکرار نے تاکید اور موسیقیت پیدا کی ہے۔ استعارہ ہے آفت کے مارے، اور سوگوار سے مراد وہ انسان ہے جو زندگی کے دکھوں سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اسلامی معاشرت کے ایک اور پہلو کو بیان کیا ہے کہ جہاں دکھ اور مصیبت میں مبتلا لوگ سکون و راحت حاصل کرتے تھے، آفت کے مارے یعنی وہ لوگ جو مشکلات، مصائب یا دکھوں میں مبتلا تھے، یہاں ایک خاص طرح کی تسکین، خوشی یا راحت پاتے تھے۔ اس کے علاوہ سوگوار لوگ جو غمگین یا مغموم تھے، انہوں نے یہاں خوشی کا مسکرانا سیکھا۔ یعنی اسلامی ریاست میں نہ صرف ظاہری فلاح و بہبود کا اہتمام تھا، بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں سکون، امن اور امید بھی جاگتی تھی۔ یہ نظم ابتدائی اسلامی دور کی ایسی سماجی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے جہاں ظلم و ناانصافی کا خاتمہ اور اخوت و مساوات کا بول بالا تھا، جس نے ہر شخص کو عزت، محبت اور راحت کی فضا میں زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ اس شعر میں ایک جامع تصور پیش کیا گیا ہے کہ اسلام نے انسانیت کو نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی سکون بھی دیا۔ یعنی کہ یہاں پہ حوالے کا ایک شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا: غبار رہ کو بخشا گیا مقام بلند، مقام بندہ ہے رحمت میں لطف و تسکین بھی۔ شعر نمبر 12 ہے ہمارا: یہاں پسماندگی نے درس پایا شہ سواری کا، یہاں حاصل تھا محکموں کو رتبہ شہر یاری کا۔
یعنی کہ بہت خوب یہ شعر اسلام کے انقلابی مساواتی نظام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عدل و انصاف کو بیان کرتا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ پسماندہ ہونا، پیچھے رہ جانا، یعنی کہ کمزور طبقہ، درس، تعلیم، سبق، شہسواری، بہادری، قیادت، سربراہی، محکوم مثلاً تابع، زیر دست یا غلام، رتبہ، درجہ، مقام، شہر جاری، بادشاہی، حکمرانی۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ اسلام نے ایسی دنیا بنائی جہاں پسماندہ اور کمزور لوگوں نے قیادت کا سبق سیکھا۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ تضاد جو ہے محکوم اور شہر جاری، دونوں مصروں میں خوبصورت تضاد معنی کو طاقت اور حسن دیتا ہے، اور سند میرات النظیر جو ہے شہسواری اور شہر جاری ہم معنی لفظی ربط رکھتے ہیں، جمال پیدا ہوا ہے۔ تکرار صوتی جو ہے ری، یہ رے چھوٹی ہے ری کی صوتی تکرار شہسواری شہر جاری نے شعر میں موسیقیت پیدا کی ہے، اور حسن تعلیل جو ہے شاعر نے بتایا ہے کہ عزت و قیادت کی اصل وجہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ کہ دنیاوی مرتبہ۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اسلامی معاشرت یعنی کہ مدینہ کی ریاست میں پسماندگی کو یا پسماندہ لوگوں کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ ترقی کر کے سیکھیں اور آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ یعنی کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کمزور جو ہے وہ کمزور تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، لیکن ریاست مدینہ میں ایسا نہیں تھا۔ کمزور طبقے کو بھی عزت اور وقار کا درجہ دیا جاتا تھا، انہیں شہری حقوق دیے جاتے تھے، معاشرے میں ان کا مقام بلند ہوتا تھا۔ یعنی کہ یہ شعر ابتدائی اسلامی دور کی مساوات، عدل اور اجتماعی فلاح و بہبود کی عکاسی کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہر فرد کو موقع ملا کہ برابری کے تصور کو بھی یہ شعر جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ اسلام نے غلام کو بادشاہ کے برابر کھڑا کر دیا، یعنی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شعر نمبر 13 ہے، یہاں دولت سے رغبت تھی نہ غربت سے تھی بیداری، کہ دولت مند کو تھا رشک استغنائے ناداری۔ یعنی کہ اس شعر کے اندر اسلام کے روحانی مساواتی نظام اور دل کی پاکیزگی کو نہایت حسین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے بتایا ہے کہ نبی کے دور میں نہ مال و دولت کی لالچ تھی، نہ غربت کا دکھ تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی میں رغبت یعنی کہ چاہت، محبت، جھکاؤ، غریب، تنگ دست، فقیر، بیداری یعنی کہ ہوشیاری، جاگنا، احساس، استغنا، بے نیازی، قناعت، ناداری، غریبی، فقر، اور رشک حسد نہیں بلکہ تحسین کے معنی میں قابل تعریف خواہش۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دولت اور غریب، امیر یا غریب یا دولت یا غربت کے درمیان کسی برتری یا کمی کا تصور نہیں تھا۔ اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے دولت اور غربت، رغبت اور بیداری، متضاد الفاظ کا حسین امتزاج ہے، اور صنعت میرات النظیر جو ہے دولت، غربت، ناداری سب ایک ہی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں، مال و فقر کا موضوع ہے۔ حسن تعلیل جو ہے شاعر نے بتایا ہے کہ دولت سے رغبت نہ رکھنے کی وجہ روحانی بلندی تھی، اور صنعت ایہام جو ہے کہ رشک کا لفظ بیک وقت حسد اور تعریف کے معنی دیتا ہے، یعنی معنی تحسین کے ہیں، اور تکرار صوتی جو ہے دولت، رغبت، غربت، ناداری یعنی کہ تے کی تکرار نے نغمگی بڑھائی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی ریاست کے اس اہم پہلو کی وضاحت کی ہے
کہ وہاں نہ تو دولت کے پیچھے اندھا دھند دوڑ تھی اور نہ ہی غربت کے باعث کوئی بے چینی یا بے سکونی تھی، یعنی کہ لوگ جو تھے وہ ہر حال میں خوش تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ فقر غیور ساز جیسے مرد خدا کا دل، دولت ہو جس کی خاک میں وہ مرد فقیر ہے۔ یعنی کہ یہ ریاست ایک ایسی باکمال ریاست تھی کہ نہ امیر اپنے مال پر گھمنڈ کرتا تھا، نہ غریب اپنی غربت پر شرمندہ ہوتا تھا۔ شعر نمبر 14 ہے، یہاں بندے تھے قائم حق پرستی حق پسندی پر، لیے جاتا تھا ذوق انکسار ان کو بلندی پر۔ یعنی کہ یہ شعر ایمان، اخلاق اور کردار کی بلندی کو بیان کرتا ہے کہ جہاں اسلامی معاشرہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو حق کے پیروکار، عاجزی کے پیکر اور روحانی بلندیوں کے طلبگار تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ حق پرستی سچائی سے محبت یا انصاف پسندی، حق پسندی درست بات کو ماننا، عدل و انصاف کی راہ اختیار کرنا، ذوق انکسار عاجزی و انکساری کا شوق، خاکساری کا جذبہ، بلندی رتبے، مقام یا روحانی عظمت۔ یعنی کہ مفہوم ہے اس شعر کا، یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور مبارک کی اخلاقی اور روحانی فضا کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ تکرار جو ہے، حق پرستی اور حق پسندی، صوتی اور معنوی تکرار نے زور اور خوبصورتی پیدا کی ہے۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، پرستی، پسندی، انکسار، بلندی سب اخلاقی اور روحانی اوصاف سے متعلق ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے، انکسار، عاجزی اور بلندی عظمت میں معنوی تضاد ہے۔ شاعر نے بتایا ہے کہ عاجزی ہی اصل بلندی ہے۔ حسن تعلیل جو ہے کہ ان کی بلندی کی وجہ ذوق انکسار بتایا ہے، اور صنعت کا خوبصورت اس صنعت تعلیل کا خوبصورت استعمال ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی ریاست کے اس پہلو کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ حق پرستی اور حق پسندی کے اصولوں پر قائم تھے، یعنی وہ سچائی، انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، اخلاقی اور دینی فرائض کی پابندی کرنا، یعنی کہ ان کے اندر ذوق انکساری و عاجزی، خودداری بہت زیادہ تھی، اور یہی چیزیں جو تھی ان کی عزت کا، بلندی کا سبب بنی تھیں۔ یعنی کہ ایک بہترین شعر حوالے کا اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، جھکنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے، ہر شاخ گل بلند ہے، ہر شاخ گل بلند ہے جب وہ جھکی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 15واں شعر ہے ہمارا، مجاہد تھے مگر نام خدا پر کانپ جاتے تھے، یہ زاہد تھے فقط صدق و یقین پر سر جھکاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت شعر ایمان، خشیت الہی اور صدق و یقین کی روحانی کیفیت کو نہایت دل نشیں انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں مجاہد، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بہادر مسلمان۔ نام خدا پر کانپ جاتے تھے، اللہ کے ذکر سے دل میں خشیت و خوف یا خوف خدا پیدا ہونا۔ زاہد یعنی کہ پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت، عبادت گزار شخص، صدق سچائی، اخلاص اور یقین، پختہ ایمان یا پختہ عقیدہ۔ سر جھکاتے تھے، عاجزی، فرماداری اور بندگی کا اظہار۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تربیت یافتہ مسلمانوں کے دو عظیم اوصاف بیان کرتا ہے کہ جہاد میں بہادری اور اللہ کے سامنے عاجزی۔ اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے، مجاہد جنگجو بہادر اور کانپ جاتے تھے عاجزی خوف میں نہایت خوبصورت تضاد ہے۔ زاہد اور سر جھکاتے تھے
میں بندگی اور خشوع کی ہم آہنگی ہے۔ سند میرات النظیر جو ہے صدق، یقین، سر جھکانا سب عبادات یا سب عبادت اور ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تکرار صوتی جو ہے تے تھے کی تکرار سے یہ والا جاتے تھے، جھکاتے تھے، یہ لفظ جو تے بڑی تے ہے کہ تے تھے کی تکرار سے شعر میں نغمگی اور روحانگی پیدا ہوئی ہے، نغمگی اور جو روانی ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اور حسن تعلیل جو ہے شاعر نے بتایا ہے کہ ان کی بندگی کا سبب ریا یعنی کہ دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، بلکہ صدق و یقین تھا۔ اور صنعت طباق جو ہے مجاہد اور زاہد دو مختلف مگر تکمیل کرنے والے کردار ہیں جن سے شعر میں توازن پیدا ہوا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ شعر میں شاعر نے مدینہ کی ریاست کے ایسے افراد کی تصویر کشی کی ہے جو مجاہد تو تھے، یعنی دین اور حق کی راہ میں جدوجہد کرنے والے تھے، لیکن اپنے خدا کے حضور نہایت خشیت و خوف کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ ظاہری طور پر زاہد تھے، یعنی دنیاوی لذتوں اور دکھاوے سے دور تھے۔ یعنی کہ ان کی جو جنگ تھی، ان کا جہاد تھا، وہ صرف ظاہری جنگ تک محدود نہیں تھا، بلکہ قلبی خشیت یعنی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور یقین بھی اس کا تقاضا تھا۔ یہاں پہ ایک شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شعر نمبر 16 ہے، یہ سرفراز سجدہ ریز تھے درگاہ باری پر میں، یہ دست و پا تھے خلق اللہ کی خدمت گزاری پر۔ یعنی کہ سبحان اللہ، یہ شعر ایمان، عبادت اور خدمت خلق تینوں کو حسین طور پر یا تینوں کی حسین تصویر پیش کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ سرفراز یعنی کہ عزت والے، بلند رتبہ، سجدہ ریز جھکنے والے، عبادت گزار، درگاہ باری اللہ کی بارگاہ، دست و پا ہاتھ اور پاؤں، استعارتاً محنت اور عمل، خلق اللہ اللہ کی مخلوق انسانیت، خدمت گزاری خدمت کرنا، مدد کرنا، بھلائی کرنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تربیت یافتہ امت کے کردار کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں جھکنے والے تھے مگر ساتھ ہی لوگوں کی خدمت میں بھی پیش تھے۔ فنی محاسن کو ہم دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد جو ہے درگاہ باری، عبادت اور خلق اللہ کہ خدمت انسانیت دونوں ایک دوسرے کے متضاد مگر مکمل پہلو ہیں۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے دست و پا، خدمت گزاری، سجدہ ریز سب عمل و عبادت سے متعلق ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے دست و پا سے مراد محض اعضاء نہیں بلکہ عمل و خدمت ہے۔ اور تکرار صوتی جو ہے یہ سرفراز تھے، یہ دست و پا تھے، یہ کی تکرار نے زور، تاثیر اور نغمگی پیدا کی ہے۔ توازن جو ہے دونوں مصرے معنوی اور وزنی طور پر متوازن ہیں، شعر میں حسن ترکیب پیدا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اب اس کی تشریح۔ یہ اس کی تشریح ہے کہ اس میں شاعر نے ابتدائی اسلامی معاشرت کے ان خاص افراد کی شان بیان کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ یہاں پہ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہی عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ شعر نمبر 17 ہے ہمارا، یہاں محنت کو اپنے حق ہوتی تھی نہ محرومی، نہ دیتے تھے یہاں دہقاں خراج عجز محکومی۔ یعنی کہ یہ شعر اسلامی معاشرت کے عدل، مساوات اور محنت کے احترام کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔
محنت، مشقت، کام کرنا، کوشش کرنا، حق، حصہ، انصاف کے مقابلے میں ملنے والی چیز، محرومی، کسی چیز سے محروم رہ جانا یا ناانصافی، دہقان، کسان، ذمہ دار، کھیتوں میں کام کرنے والا شخص، خراج یعنی کہ ٹیکس، زبردستی لیا گیا مال یا ٹیکس اس کو کہہ سکتے ہیں، عجز، کمزوری، بے بسی، محکومی، غلامی، ماتحتی، دوسروں کے زیر اثر ہونا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ یہ جو حکومت کی سماجی، یہ اس دور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سماجی معاشرتی برابری کی جو جھلک ہے اس میں پیش کی گئی ہے کہ یہاں محنت کرنے والا اپنے حق سے محروم نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کی کمائی اور محنت کا پورا پھل ملتا تھا۔ کسانوں اور مزدوروں سے ظلم یا زبردستی خراج نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ عجز و محکومی کے غلام نہیں بلکہ آزاد اور باعزت انسان تھے۔ اور صنعت تضاد جو ہے، حق اور محرومی، عجز اور محکومی متضاد الفاظ کا حسین امتزاج ہیں، اور صنعت میرات النظیر جو ہے، محنت، حق، محرومی، خراج اور محرومی اور محکومی جو ہے سب ایک ہی معاشی اور سماجی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور صنعت حسن تعلیل جو ہے کہ شاعر نے بتایا ہے کہ محرومی نہ ہونے کی وجہ انصاف پر مبنی نظام تھا، اور تکرار صوتی چھوٹی یہ کی جو تکرار ہے محرومی میں، محکومی میں، محرومی اور محکومی نے نغمگی پیدا کی ہے۔ اور صنعت طباق جو ہے، حق اور محرومی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، معنی کو زور بخشا گیا ہے۔ اور یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے کہ اس شعر میں شاعر اسلامی ریاست مدینہ کی اہم خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت ہر کسی کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملتا تھا، یعنی کہ سب لوگ آزاد تھے اور مساوی تھے اور محنت کی کمائی پر پورے طور پر حق رکھتے تھے، یعنی کہ شاعر نے اسلامی ریاست کی مساوات اور انصاف کی تصویر کشی کی ہے، تصویر پیش کی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے۔ شعر نمبر 18 ہے، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات پاکیزہ کمائی کے یہاں سامان بنتے تھے غلاموں کی رہائی کے، کہ ماشاءاللہ یہ شعر نہایت پر اثر اور ایمان افروز ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کی روح کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات صرف عبادت نہیں بلکہ انسانی آزادی اور سماجی برابری کا ذریعہ بھی ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض مالی عبادت جو مالدار مسلمانوں پر واجب ہے، جو مال رکھتے ہیں ان کو دینا ہوتی ہے۔ صدقہ رضاکارانہ خیرات جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، فرض نہیں ہوتا لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ خیرات نیکی کے کام میں دیا گیا مال۔ پاکیزہ کمائی حلال روزی جائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال۔ سامان یعنی کہ ذریعہ، سبب، رہائی، آزادی، قید یا غلامی سے چھٹکارا، یعنی کہ مفہوم ہے اس شعر کا کہ معاشرے میں مساوات اور عدل کی آزادی قائم کرنا، کہ جو مالی عبادات حلال اور پاکیزہ کمائی سے ادا کی جاتی تھی اور انہی کے ذریعے غلاموں کو آزاد کروایا جاتا تھا اور محتاجوں کی مدد ہوتی تھی اور کمزور طبقے کو سہارا مل جاتا تھا۔ اور اب ہم اس کے فنی محاسن کو دیکھتے ہیں کہ فنی و ادبی کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں ہمارے اس شعر کے اندر۔ صنعت میرات النظیر جو ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ایک ہی نوعیت کے اعمال لفظی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ حسن تعلیل جو ہے، شاعر نے بتایا ہے کہ ان عبادات کا مقصد غلاموں کی رہائی تھا، یہ خوبصورت علت سبب پیش کرتی ہے، یعنی کہ یہ خوبصورت علت جو ہے، خوبصورت علت پیش کی ہے، سبب پیش کیا ہے۔ اور صنعت طباق جو ہے، کمائی اور رہائی میں صوتی ہم آہنگی اور مفہومی توازن موجود ہے۔ اور تکرار صوت جو ہے کہ اور یہ، یعنی کہ کاف جو ہے، کاف اور یہ کی تکرار سے نغمگی پیدا ہوئی ہے۔ اور تشبیہ غیر مستقیم جو ہے، زکوٰۃ و خیرات کو سامان رہائی کہا ہے، ایک علامتی تعبیر کے طور پر۔
اور یہ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اسلام کے فلاحی اور انسان دوست نظام کی اہم جھلک پیش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جیسے مالی عبادات جو ہیں یہ رسمیں نہیں تھیں، بلکہ عملی استعمال ان کا موجود تھا، عملی نفاذ موجود تھا جو انسانی فلاح و بہبود یا اچھے معاشروں میں ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک بہترین شعر ہے اس حوالے سے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ شعر نمبر 19 ہے، دلوں میں جاگ اٹھا تھا یہاں احساس خدمت کا، مریض انسانیت کو مل رہا تھا غسل صحت کا۔ یعنی کہ یہ شعر بھی پچھلے اشعار کی طرح اسلامی معاشرے کی روحانی و اخلاقی فضا کو بیان کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں احساس خدمت کرنے کا جذبہ، دوسروں کی بھلائی کا شعور، مریض انسانیت، بیمار انسانیت یعنی اخلاقی اور روحانی طور پر کمزور انسان، غسل صحت بخش اثر، شفا، تندرستی کی بحالی، جاگ اٹھا، بیدار ہوا، متحرک ہوا۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ فنی محاسن ہم دیکھتے ہیں اس شعر کے کہ مریض انسانیت اور غسل صحت خوبصورت استعارات ہیں۔ انسانیت کو ایک مریض اور اسلام کو اس کا علاج بتایا گیا ہے، اور تشبیہ غیر مستقیم جو ہے اسلام کو غسل صحت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پاکیزگی اور زندگی عطا کرنے والا۔ سند میرات النصیر جو ہے احسان، خدمت، مریض، صحت آپس میں معنوی ربط رکھتے ہیں، اور حسن بیان جو ہے جاگ اٹھا کے الفاظ جذباتی اور روحانی بیداری کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ ردیف و قافیہ کی موسیقیت خدمت کا، صحت کا صوتی توازن اور نرمی پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں انسان دوستی، ہمدردی اور خدمت خلق کے جذبے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، یعنی کہ جو لوگوں کی بھلائی کو اولین ترجیح دی جاتی تھی۔ تو اس میں ہم ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شعر نمبر 20 جو ہے، رضاکاری کے رشتے سے تھا اس گلشن کا شیرازہ، یہاں مسرور ہر چہرہ تھا جیسے پھول ہو تازہ۔ کہ یہ شعر بھی نہایت خوبصورت اور پر اثر ہے۔ یہ اسلامی معاشرت کے اتحاد، محبت اور خوشی کے ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے ہم معنی دیکھتے ہیں۔ رضاکاری، خوشی سے بغیر جبر کے خدمت کرنا، نیکی میں رضامندی، رشتہ، تعلق، جوڑ۔ جی، اس کے بعد ہے گلشن، یعنی کہ باغ، معاشرہ استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ شیرازہ، بندھن، جوڑ، نظام۔ مسرور، خوش، مطمئن۔ پھول، تازہ، شاداب، تر و تازہ، خوشنما۔ مفہوم ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ رضاکاری، خلوص، احسان اور محبت کے رشتوں میں بندھا ہوا تھا۔ فنی محاسن، فنی و ادبی خوبیاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ استعارہ، گلشن معاشرے کا استعارہ ہے، اور شیرازہ جو ہے اتحاد و نظم کا استعارہ ہے، اور تشبیہ جو ہے ہر چہرہ جیسے پھول ہوتا تازہ، انسان کی خوشی کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سند میرات النصیر جو ہے گلشن، پھول، تازہ سب ایک ہی دائرہ معنی باغ و بہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ موسیقیت ردیف کا اور قافیہ شیرازہ تازہ سے نغمگی پیدا ہوئی ہے۔ حسن بیان جو ہے الفاظ میں نرمی، تازگی اور سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے بہار کی ہوا۔
اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کی تنظیم اور اتحاد کو رضاکارانہ جذبے سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس گلشن یعنی معاشرے کا شیرازہ جو ہے، یعنی اس کی ترتیب، استحکام اور خوبصورتی رضاکاری کے رشتے سے بندھا ہوا تھا، یعنی لوگ کسی جبر یا لالچ کے بغیر خلوص دل سے اپنی خوشی اور رضا سے دین اور معاشرے اور انسانیت کی خدمت کرتے تھے۔ دوسروں کی خدمت کے اندر لوگوں کو راحت ملتی تھی، سکون ملتا تھا۔ تو اس پہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہی خلوص اور اجتماعیت کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہر فرد کا چہرہ خوشی، اطمینان اور تازگی سے کھلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ جیسے تازہ پھول کھلتے ہیں، اس شعر میں اسلامی معاشرے کی خوبصورتی، اتحاد، محبت اور پرمسرت ماحول کو بڑے دلنشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو آج کے معاشروں کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ ہے۔ کہ یہ ہمارے ہو گئے ہیں 1 سے 20 اشعار، باقی جو 21 یعنی کہ 21 سے 36 تک اشعار ہے، ان کی تشریح ہم جو باقی ہمارے شعر رہ گئے ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔